آج ہم آپ کو ایک اللہ والے، ایک چور، ایک چڑیا اور بوڑھی اماں کا ایسا واقعہ سنائیں گے جسے سن کر یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پرانے زمانے میں کسی خوبصورت گاؤں میں ایک برا آدمی رہا کرتا تھا۔ وہ آدمی ہمیشہ برے کام کیا کرتا تھا۔ اللہ کی ذات سے وہ کچھ مانگتا ہی نہیں تھا، اپنے ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلایا کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ بیٹھے بٹھائے اللہ پاک اسے رزق دے دیا کرے، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ بھوکا پیاسا مرنے لگا۔ ایک دن شیطان اس کے پاس بھیس بدل کر آیا اور کہنے لگا کہ روزی حلال ہو یا حرام، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بیٹھے بیٹھے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی نہیں کھلائے گا۔ تم ایسا کرو کہ لوگوں کا مال ان سے چھیننا شروع کر دو، تم چوری کرنا شروع کر دو۔ جب اس نے شیطان کی یہ بات سنی تو وہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا یہی صحیح ہے، میں لوٹ مار شروع کر دیتا ہوں، چوری کرنا شروع کرتا ہوں، اس طرح مجھے بغیر محنت کیے ہی مال مل جایا کرے گا۔ پھر اس نے اپنے جیسے ہی ہڈ حرام لوگوں کو ڈھونڈا جن کا کوئی دین ایمان نہیں تھا، ان سب لوگوں کو اکٹھا کیا۔ شیطان تو پہلے ہی اس کا ساتھی بنا ہوا تھا، اس نے ان لٹوروں کا بہت بڑا گروہ بنایا۔ اب ان سب کے ساتھ مل کر لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا، اور وہ گروہ اپنا سارا مال ایک جنگل میں جا کر بانٹ لیا کرتے۔ پورا گاؤں ان سب سے بہت زیادہ تنگ تھا، پریشان تھا۔ انہوں نے پورے گاؤں میں کسی کو نہ چھوڑا، پورے گاؤں کا مال لوٹ لیا، اور شیطان جن کا ساتھی بنا ہوا تھا وہ ان کو طرح طرح کے منصوبے اور راستے دکھا رہا تھا۔ ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ ڈاکوؤں کا ٹولہ چوری کر کے ایک ایسی جگہ جا پہنچا جہاں بہت ہی زیادہ گھنے درخت تھے۔ ان درختوں میں 3 درخت سیب کے تھے جن میں پھلدار 2 تھے اور ایک درخت خالی تھا۔ اس چور کی جب اس درخت پر نظر پڑی تو بہت ہی حیران ہوا۔ اس نے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی دیکھی، ایک چڑیا پھلدار درخت سے اڑ کر خالی درخت میں جا کر بیٹھ جاتی، پھر اس خالی درخت سے اڑ کر پھلدار درخت میں جا کر بیٹھ جاتی۔ اس طرح اس چڑیا نے بہت سارے چکر لگائے۔ وہ چور بہت زیادہ حیران تھا اور پریشان تھا کہ آخر یہ چڑیا کیا کر رہی ہے۔ وہ دیکھنے کے لیے آگے بڑھنے لگا کہ شیطان اس کے پاس آیا اور اس کو کہنے لگا کہ اس چڑیا کو چھوڑو، میری بات سنو، میں تمہیں ایک ایسے رئیس سردار کا پتہ دیتا ہوں جسے تم اگر لوٹ لوگے تو تم اتنے امیر ہو جاؤ گے کہ تمہاری آنے والی نسلیں کھاتی رہیں گی، یہ مال ختم نہیں ہوگا۔ مگر اس چور کے ذہن میں وہ چڑیا تھی کہ آخر چڑیا اپنے منہ میں سیب کو تھوڑا تھوڑا کر کے خالی درخت پر کیوں جا رہی ہے، یہاں تک کہ اس نے پورا سیب ختم کر دیا۔ ادھر شیطان اس چور کو بول رہا تھا کہ سردار کا پتہ لو اور اسے لوٹ لو، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے منہ سے نکلا اور کہنے لگا لا حول ولا قوت، دفع ہو جا یہاں سے۔ شیطان اس سے دور ہو چکا تھا۔ اس نے اس چڑیا کو پھر اس خالی درخت کے اوپر جاتا دیکھا تو اس کی نظر ایک سفید کپڑے پر پڑی۔ وہ دیکھنے لگا کہ آخر یہ سفید کپڑا اس درخت کے اوپر کیوں پڑا ہوا ہے، انسان تو اتنا اونچا نہیں جا سکتا۔ اس نے ایک رسی پکڑی اور درخت کی سب سے اونچی شاخ پر پھینک دی، اور اس طرح سے وہ لٹکتا ہوا اس درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ درخت کے اوپر چڑھتے ہی وہ حیران رہ گیا اور اللہ کی قدرت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس درخت کے اوپر ایک نابینا اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک معصوم بچے کی طرح منہ کھولے ہوئے تھے۔ وہ چڑیا سیب توڑ توڑ کر ان کے منہ میں ڈال رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ چور رونے لگا اور اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا اور کہنے لگا کہ میرے اللہ، ایک طرف یہ اللہ والے جو کہ چلنے پھرنے سے قاصر ہیں، جس کو آنکھوں سے بھی نظر نہیں آتا، اس کے ہاتھ پاؤں معذور ہو چکے ہیں، وہ اپنا رزق تلاش نہیں کر سکتے۔ اے رحیم رب، تو نے ان بزرگ کے لیے ایک چڑیا کو بھیج دیا، وہ چڑیا سیب توڑ توڑ کر ان کے منہ میں ڈال رہی ہے۔ اے میرے مولا، تو اپنے بندے کو ایسے رزق کھلاتا ہے، تیری ذات سب سے اعلیٰ ہے،
میرے مولا تو رب ذوالجلال ہے، تو نے ایک چڑیا کو ان نابینا بزرگ کے ذمے بنا کر بھیج دیا، تو اپنے بندے کو کس کس طرح کھلاتا ہے، اور دوسری طرف میں مسلمان ہونے کے باوجود شیطان کی باتوں میں آ کر تیرے ہی بندوں کو لوٹتا رہا، چوریاں کرتا رہا۔ تو نے مجھے ہاتھ دیے، پاؤں دیے، آنکھیں دی، میرے پاس ہر چیز موجود ہے، مگر پھر بھی میں تیری نافرمانی کرنے، تیرے بندوں کو لوٹ کر، ان کا دل دکھا کر خود مال جمع کرتا رہا، چوریاں کرتا رہا۔ وہ چور زاروں قطار رو رہا تھا اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگ رہا تھا۔ اتنے میں ایک رعبدار آواز آئی کہ اے اللہ کے بندے، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے۔ یہ سب اللہ نے تجھے تیری آنکھیں کھولنے کے لیے دکھایا ہے۔ کبھی بھی شیطان کی باتوں میں نہ آنا، بے شک وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ محترم ناظرین، پھر اس کے بعد اللہ والے نے قرآن پاک کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ کیا تو نہیں جانتا کہ زمین پر چلنے والے تمام انسان، جانور، چرند پرند، جنات، سب کا رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ وہ ماں کے پیٹ میں اس بچے کو بھی روزی پہنچاتا ہے جو ابھی اس دنیا میں نہیں آتا۔ مگر تم نے اللہ کا کرشمہ دیکھا کہ میں چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں ہوں، اس درخت کے اوپر بیٹھا رہتا ہوں، اور میرے رزق کا انتظام کس طرح کروایا میرے اللہ نے۔ یہ سن کر وہ چور ڈاکو رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں اپنے سارے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، میں غلط طریقے سے رزق کما رہا تھا۔ بے شک حلال رزق میں برکت ہے، حرام میں کوئی برکت نہیں۔ نہ جانے میں کتنے لوگوں کی بد دعائیں ان سے لے چکا ہوں۔ اور پھر چیخ چیخ کر کہنے لگا، اے اللہ، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو مجھے معاف کر دے۔ پھر غیب سے آواز آئی کہ اے میرے بندے، میں نے تیری توبہ کو قبول کر لیا۔ اب یہ سارا منظر اس کے ساتھی دیکھ رہے تھے، اور وہ آ کر ان کو کہنے لگا، اے میرے ساتھیو، اب میں حرام کام کرنے والا نہیں ہوں، اب میں کسی سے اس کا مال چھینوں گا نہیں، کبھی چوری نہیں کروں گا، ہمیشہ سچ کے راستے پر چلوں گا۔ ان تمام ساتھیوں نے بھی اللہ کے حضور سجدہ کیا اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ لی۔ تمام لوگ اسلام حق کے راستے پر چل پڑے، اور شیطان دور بیٹھا اپنے منہ میں خاک ڈال رہا تھا اور رو رہا تھا۔ شیطان تو وہاں سے چلا گیا کسی اور کو بہکانے کے لیے۔ اب وہ تمام لوگ اللہ کے راستے پر چل چکے تھے۔ اب ان کے دل تو صاف تھے، مگر ان کے کپڑے ابھی تک میلے تھے۔ اس حالت میں وہ نماز ادا نہیں کر سکتے تھے۔ اب ان سب نے مل کر اللہ والے کے سامنے توبہ تو کر لی، اب ان کو کوئی سمجھانے والا بھی چاہیے تھا۔ اب یہ قافلہ 3 دن سے سفر کرتا ہوا ایک بستی میں جا پہنچا، اور وہاں جا کر پوچھنے لگا، کیا اس بستی میں کوئی عالم دین ہے جو ہمیں اچھے سے دین کی باتیں سکھا سکے؟ کیونکہ ہم نے ابھی اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ عالم دین ہمیں نماز کا طریقہ بتائیں، قرآن کی تعلیم دیں۔ گاؤں کے آدمی نے ان کو ایک مسجد میں بھیج دیا اور کہا، اس مسجد میں بہت ہی بڑے عالم دین ہیں، ان جیسا عالم دین اس بستی میں کوئی نہیں، ان کے پاس جاؤ، وہ تمہاری زندگی کو بدل کر رکھ دیں گے۔ اگر ان کے پاس جانا ہے تو پہلے اپنے کپڑے صاف کرو، ان ناپاک کپڑوں کے ساتھ نہ جانا، اپنے کپڑے بدل کر جانا۔ اب اس ویران بستی میں کپڑے کہاں سے ڈھونڈیں؟ جیسے ہی وہ لوگ آگے بڑھے، ان کو ایک بوڑھی عورت نظر آئی جو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اس شخص کا نام لے رہی تھی جو پہلے ان چوروں کا سردار تھا۔ اب وہ توبہ کر کے اس اللہ والے کے قافلے کا سردار بنا ہوا تھا۔ وہ سردار بوڑھی عورت کے منہ سے اپنا نام سن کر حیران ہو گیا، اور جا کر بڑے ہی ادب سے اور پیار سے کہنے لگا، جی اماں جان، کیا بات ہے، میں آیا ہوں، اور آپ کو میرا نام کیسے پتا چلا؟ آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ کیا آپ کو پتا تھا کہ میں بھی اس قافلے کے ساتھ آؤں گا؟ یہ سن کر بوڑھی عورت اپنے گھر گئی اور کپڑے لے کر آئی، اور کہنے لگی کہ یہ کپڑے میرے بیٹے کے ہیں جو کہ مر چکا ہے۔ میرا بیٹا بہت ہی نیک تھا، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا رہتا تھا۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ پاک نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ میں غم کی ماری ماں
हमेशा उसके कपड़े पकड़कर रोती रहती। और फिर मुझे ख्वाब में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग मिले और कहने लगे कि ये कपड़े संभाल कर रखो, वो बेटा जरूर आएगा। तब से मैंने ये कपड़े संभाल के रख दिए थे, मगर आज 3 दिन हो गए वो बुजुर्ग ख्वाब में आकर कहने लगे कि वो फिलहाल दिन आने वाला है, इसलिए मैं आज सबसे तुम्हारे बारे में पूछ रही हूँ। लो ये कपड़े तुम्हारे हैं, अल्लाह पाक ने तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया। सरदार तो ये देखकर हैरान था कि मैं पहले तो चोर था, किस तरह गुनाह किया करता था, फिर अल्लाह पाक ने किस तरह मेरी तौबा को कबूल किया और मैं क्या देख रहा हूँ, पहले वो चिड़िया, अब ये नाबीना औरत जो कि मुझे अपना बेटा कह रही है। उस सरदार ने उस बूढ़ी औरत से कपड़े लिए और तमाम साथियों में बांट दिए और उनको पहनकर सब मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। वो मस्जिद में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि इमाम मस्जिद उसी सरदार का नाम लेकर नमाज के लिए बुला रहे थे। यहाँ भी उसकी हैरत दंग रह गई, आखिर इनको कैसे पता चला कि मैं इस बस्ती में आया हूँ। खैर उन सब ने नमाज अदा की और मस्जिद के इमाम ने जब नमाज मुकम्मल करके दुआ मांगी और उसके बाद अपना चेहरा उन लोगों की तरफ किया तो वो सब देखकर हैरान रह गए। यही वो बुजुर्ग थे जो सेब के दरख्त के ऊपर बैठे हुए थे, जिनके मुंह में चिड़िया तोड़ तोड़ कर सेब डाल रही थी। ये तो कुछ देख भी नहीं सकते थे, हिलने से भी मजबूर थे, ना इनके हाथ पांव काम कर रहे थे। और अब वो मस्जिद के इमाम थे और नमाज पढ़ा रहे थे। अब उनके दोनों पांव और हाथ और आंखें भी सलामत थी। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग मुस्कुराने लगे और कहने लगे, क्या देख रहे हो, अब तुम भी हमारी अल्लाह वाली जमात में शामिल हो चुके हो। तुमने शैतान को हराया और अल्लाह के हुजूर तौबा की। तुम्हें मुबारक हो, वो अल्लाह की निशानी थी जो तुमने देखी। वो खाली दरख्त पर मैं ही बैठा हुआ था और इस वक्त मैं ही हूँ जिसने इमामत करवाई। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है जो अल्लाह पाक ने तुम लोगों को दिखाई है। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वो जब चाहे जहाँ चाहे जिसको चाहे पहुँचा सकता है। वहाँ वो चिड़िया मुझे खाना खिला रही थी और इस वक्त मैं यहाँ इमामत करवा रहा हूँ। पहले तो एक चोर थे और अब तुम तौबा कर चुके हो। तुमने शैतान को शिकस्त दी। शैतान वहाँ से रोता हुआ अपने मुंह में खाक डालता हुआ चला गया। बताओ कि अल्लाह की इस निशानियों में से तुमने क्या सीखा। पहले तो तुम चोर थे, अब तुम अल्लाह के खास बंदे बन चुके हो। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा कि मैं नाबीना और माजूर लोगों को भी अल्लाह की इबादत करते हुए देखा है। माजूर बुजुर्ग को वो चिड़िया खाना खिला रही थी। अब वही बुजुर्ग मेरे उस्ताद हैं और मेरे इमाम बनकर खड़े हैं। अगर अब भी इस निशानी से कुछ नहीं सीखूंगा तो फिर मैं नामुराद हुआ। मैं तौबा करता हूँ और आइंदा कभी भी कोई गलत काम नहीं करूँगा। हमेशा अल्लाह से दुआ करूँगा कि वो मुझे गुनाहों की तरफ ना जाने दे। मैं हमेशा गुनाहों से बचने की कोशिश करूँगा। हमेशा हलाल तरीके से रोजी कमाने की कोशिश करूँगा। कभी भी किसी का रिज़्क नहीं छीनूंगा। कभी भी किसी का माल चोरी नहीं करूँगा। कभी भी किसी पर जुल्म नहीं करूँगा। कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। सुबहान अल्लाह। मोहतरम नाजरीन, किस तरह अल्लाह पाक ने एक चोर को नेकी की राह दिखाई और अपनी निशानियां दिखाकर उसको बताया कि अगर शैतान के रास्ते पर चलोगे तो हमेशा तबाह और बर्बाद हो जाओगे। अल्लाह पाक ने तुम लोगों को हाथ दिए, पाँव दिए, आंखें भी दी। फिर अल्लाह की बनाई हुई हर चीज से फायदा उठाओ और उसके जरिए हलाल रिज़्क कमाओ। मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। जज़ाकल्लाह।